بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 138 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مامور بھی موقت عن الوقت کی چوتھی قسم۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت او یکونا مشکلاً یشبہ المعیار سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں او یکونا مشکلاً یشبہ المعیار والظرف کالحج، یا وقت ایسا مشکل ہوگا کہ معیار اور ظرف دونوں کے مشابہ ہو جائے گا۔ عطف یہ کالحج جیسا کہ حج کا وقت اس کی مثال ہے۔ عطف علی ما سبق وهو النوع الرابع من انواع الموقت، یعنی او یکون وقت الموقت مشکلا ای مشتبه الحال یشبه المعیار من وجہ والظرف من وجہ ونظیره وقت الحج۔ یہ عبارت ما قبل پر معطوف ہے اور یہ چوتھی قسم ہے موقت کی اقسام میں سے، یعنی وقت موقت مشکل ہوگا، یعنی کہ اس کی حالت مشتبہ ہو جائے گی کہ من وجہ تو وہ معیار کے مشابہ ہوگا اور من وجہ وہ ظرف کے مشابہ ہوگا، اور اس کی مثال جو ہے وہ حج کا وقت ہے۔ فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ بِهَذَا الْمَعْنَى وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ، بس بے شک حج کا وقت اس معنی کے اعتبار سے مشکل ہے اور یہ دو وجہ سے ہے۔ الاول ان وقت الحج شوال وذو القعدۃ وعشرۃ ذی الحجۃ، اور پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حج کا وقت ہے وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ والحج لا يؤدى الا في بعد عشرۃ ذی الحجۃ، اور حج کو ادا نہیں کیا جاتا مگر ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، تو مگر ذی الحجہ کے بھی بعض 10 دنوں میں۔ فیکون الوقت فاضلا، تو پس وقت اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زائد ہو گیا ہے۔ فمن ھذا الوجہ یکون ظرفا، اور اسی وجہ سے پھر جو حج کا وقت ہے وہ ظرف بن جاتا ہے۔ ومن حيث انه لا يؤدى في هذا الوقت الا حج واحد يكون معيارا، اور اس حیثیت سے کہ اس وقت میں ایک ہی حج ادا کیا جاتا ہے تو حج کا وقت حج کے لیے معیار ہو جائے گا۔ بخلاف الصلاة فإنه في وقت واحد يؤدى صلاة مختلفة، بخلاف نماز کی کہ بس بے شک وہ ایک وقت میں مختلف نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ وثانی ان الحج لا يفرض في العمر الا مرة واحدة، اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حج عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ فإن أدرك العام الثاني والثالث يكون الوقت موسعا ويؤديه في أي وقت شاء، وإن لم يدرك العام الثاني يكون الوقت مضيقا لا بد له أن يؤدي في العام الأول۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے سال کو پا لیا اور تیسرے کو پا لیا، دوسرے اور تیسرے سال کو، تو پس اس پر وقت وسیع ہو جائے گا، وہ جس وقت میں چاہے اس کو ادا کرے، اور اگر وہ دوسرے سال کو نہیں پاتا تو اس پر وقت تنگ ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سال میں ہی اس کو ادا کر دے۔ لیکن ابا یوسف اعتبر جانب التضییق ومحمد اعتبر جانب التوسع علی ما قال المصنف رحمہ اللہ تعالی، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے جانب تضییق کا اعتبار کیا ہے، تنگی کی جانب کا اعتبار کیا ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے جانب توسع کا اعتبار کیا ہے، یعنی توسیع کی
حالت کا اعتبار کیا ہے اس بنیاد پر جو مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے اب اس کی باقاعدہ جو وضاحت و تشریح ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور سبق کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ عبارت متن کی سابقہ عبارت اما یکون الوقت ظرفاً پر معطوف ہے، اور معمور بھی مقید بالوقت کی یہ چوتھی قسم بنتی ہے۔ معمور بھی مقید بالوقت کی 3 اقسام اور اس کا حکم اور شرائط وغیرہ گزر چکی، تو معمور بھی مقید بالوقت کی یہ چوتھی قسم بنتی ہے۔ اور حاصل یہ ہے کہ معمور بھی مقید بالوقت کا وقت کبھی ایسا مشتبہ الحال ہو جاتا ہے کہ من وجہ وہ معیار کے مشابہ ہوتا ہے، جو کہ وقت اپنے شے کے لیے معیار ہوتا ہے، جیسے روزی کے لیے وقت معیار ہے، اور من وجہ ظرف کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اور اس چوتھی قسم کی مثال اگر دیکھا جائے تو وہ حج کا وقت ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ حج کا وقت یہ ایسا مشتبہ الحال ہے، یعنی اس کی حالت ایسی مشتبہ ہے کہ من وجہ یہ معیار کے مشابہ ہے اور من وجہ یہ ظرف کے مشابہ ہے۔ ایک جہت سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ حج کا وقت حج کے لیے یہ معیار ہے، اور دوسری جہت سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ حج کا وقت جو ہے وہ حج کے لیے ظرف ہے، معیار کی حیثیت نہیں رکھتا۔ حج کے وقت کا مشتبہ الحال ہونا یہ 2 طریقوں پر ہے۔ اول تو یہ ہے کہ حج کا وقت جو ہے وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شوال سے پہلے حج کے احرام باندھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بہرحال مذکورہ 2 ماہ 10 دن یوم حج کا یہ حج کا وقت ہے، لیکن یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے، یعنی یہ بات بھی سورج سے زیادہ روشن ہے کہ ارکان حج ادا کرنے میں مذکورہ پورا وقت مصروف نہیں ہوتا، بلکہ ذی الحجہ کے عشرہ اولیٰ میں سے بعض ایام مصروف ہوتے ہیں اور باقی سارا وقت بچا رہتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 2 ماہ 10 دنوں میں حاجی حج کے ہی افعال کرتا رہتا ہے۔ 2 ماہ تو دور کی بات، جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں وہ بھی مکمل ارکان کی ادائیگی میں نہیں لگتے، بلکہ ان میں سے بھی بعض ایام میں حاجی جو ہے وہ ارکان حج ادا کرتا ہے اور باقی سارا وقت اس کے پاس اضافی بچا رہتا ہے۔ اور فعل معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد، یعنی جو فعل معمور بھی ہے اس کو ادا کرنے کے بعد وقت کا بچ جانا، زائد رہنا، یہ وقت کے ظرف ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے حج کو دیکھا جائے تو حج کا وقت حج کے لیے وہ ظرف ہوگا، مگر چونکہ اس پورے وقت میں ایک ہی حج ادا کیا جا سکتا ہے اور ایک سے زائد حج ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حج کا وقت ظرف کے لیے، حج کے لیے وہ ظرف نہیں ہوگا بلکہ معیار ہوگا، کیونکہ ظرف میں تو جو بہت سی چیزیں اس میں ایک وقت میں ادا کی جا سکتی ہیں، کیونکہ برخلاف نماز کے وقت کے کہ ایک وقت میں بہت سی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، لہذا نماز کا وقت نماز کے لیے بلا شبہ یہ ظرف ہوگا۔ لیکن بہرحال جو حج کے وقت میں جب ظرف ہونے کی شان بھی موجود ہے اور معیار ہونے کی شان بھی موجود ہے تو حج کا وقت مشکل یعنی مشتبہ الحال ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فریضہ حج کا وقت پوری زندگی ہے، یعنی پوری زندگی میں حج ایک ہی دفعہ فرض ہوتا ہے، ہر سال میں حج فرض نہیں ہوتا۔ بس جس شخص پر حج فرض ہے اگر وہ 5 سال زندہ رہا تو یہ وقت اپنی وسعت اور کشادگی کی وجہ سے حج کے لیے ظرف ہوگا، یعنی اپنی سوابدید کے مطابق کسی ایک سال میں حج ادا کرے گا اور باقی سال جو ہے وہ زائد بچے رہیں گے، اور وقت کا زائد بچنا ہی ظرف ہونے کی علامت ہے، لہذا یہ وقت حج کے لیے ظرف ہوگا۔ اور لیکن اگر یہ شخص حج فرض ہونے کے سال حج کا زمانہ گزر جانے کے بعد مر گیا اور دوسرا، تیسرا، چوتھا سال اس کو میسر نہ آیا تو یہ کہا جائے گا کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے اس پر پہلے سال ہی حج ادا کرنا ضروری تھا،
اور یہی سال فریضہ حج کے لیے متعین تھا، اور اس متعینہ سال میں چونکہ ایک ہی حج ادا ہو سکتا ہے، دوسرا حج ادا نہیں ہو سکتا، اور یہ وقت کے معیار ہونے کی علامت ہے، اس لیے حج کا وقت حج کے لیے معیار ہوگا۔ بہرحال جب حج کا وقت حج کے لیے معیار بھی ہو سکتا ہے اور ظرف بھی ہو سکتا ہے، تو حج کا وقت مشکل یعنی مشتبہ الحال ہوگا۔ شارح نور الانوار کہتے ہیں کہ بقول ماتن حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ وقت کی تنگی کا اعتبار کرتے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کی وسعت کا اعتبار کرتے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی۔ آج کے سبق کو اچھی طرح نوٹ کریں، یاد کریں، اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حج کا وقت حج کے لیے ظرف ہے یا معیار، پہلی وجہ بیان کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے مشتبہ الحال ہونے کی دوسری وجہ تحریر کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ امام ابو یوسف اور امام محمد کس کس جانب گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی